بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کائنات میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ ویسے تو پہلا گناہ عزازیل یعنی شیطانی مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اسے مٹی سے یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا اور قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوعہ پھل کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت سی التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اماں حوا کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا۔ جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوادہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیوادہ حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیوادہ سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو وہ لیوادہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ رب العزت کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیکی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دو بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی لے لی، بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا
اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو توبہ کرنا چاہیے تھا، پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بہرحال اس معاملے میں جسے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظالم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان جو ابتدا ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل اس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے سے یہ خطرہ تھا کہ پرندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس کا رنگ کالا ہو گیا، اس کا سارا جسم بھی کالا ہو گیا، اور یوں روح زمین پر پہلا قتل کر کے قابیل نے پہلا گناہ